ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت 1 سے 6 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے سے پہلے اس آیت کا شان نزول اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے پیش ہے۔ یہ قرآن کریم کی 6ٹھی سورہ ہے، بترتیب مصحف اور باعتبار نزول 55 نمبر کی سورہ ہے۔ سورہ انعام کی فضیلت، ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام ایک ہی بار رات کے وقت مکے میں اتری، یعنی ہجرت سے قبل اس کے آس پاس 70,000 فرشتے تھے جن کی تسبیح گونج رہی تھی۔ اسماء بنت یزید فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ انعام ساری ایک ہی بار اتری۔ اس وقت میں آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھی، معلوم ہوتا تھا کہ وحی کے بوجھ سے اونٹنی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ آپ سفر میں تھے، آپ پر یہ صورت فرشتوں کی گونج میں اتری۔ ان فرشتوں سے آسمان و زمین کی فضا بھری ہوئی تھی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ انعام پہنچانے کے لیے 70,000 فرشتے آئے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سورہ انعام اتری تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ پڑھ کر فرمایا اس سورت کو پہنچانے والے فرشتوں سے آسمان کا کنارہ بھرا ہوا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ سورہ انعام کے ساتھ فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت تھی کہ اس سے آسمان و زمین کی فضا بھری ہوئی تھی اور ان کی تسبیح گونج رہی تھی، اور ان سے زمین ہنسنے لگی تھی۔ اس وقت آپ بھی سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے تھے۔ مجھ پر ایک ہی بار پوری سورہ انعام اتری جسے 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے جن کی حمد و تسبیح سے فضا گونج رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ آیت 1 هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ آیت 2 وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ آیت 3 ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور تاریکیاں اور اجالا بنایا۔ پھر کافر اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مقررہ مدت کا فیصلہ فرمایا، اور مقررہ مدت بھی اسی کے پاس ہے۔ تم پھر بھی شک کرتے ہو؟ آسمانوں اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے جو تمہاری باطنی اور ظاہری ہر حالت جانتا ہے اور تمہاری کمائیوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انعام کی آیت 1 سے 3 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 1 بے شمار تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں۔ یقیناً وہ مقدس ذات والا صفات بے شمار تعریفوں کے لائق ہے جس نے اپنے بندوں کو سکونت کے لیے زمین و آسمان بنائے اور جس نے اندھیرا اور اجالا پیدا کیا۔ لوگ دن کے اجالے میں محنت کر کے روزیاں کماتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں آرام کرتے ہیں۔ یہاں ظلمات جمع اور نور مفرد استعمال کیا کیونکہ نور اشرف و اعظم ہے۔
گویا ایک نور تمام تاریکیوں پر غالب ہے۔ اسی صورت کے آخر میں فرمایا، سورہ انعام کی 153 نمبر آیت میں، دیگر راہوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی سیدھی راہ سے ہٹا دیں گی۔ پھر فرمایا کہ کافر اللہ کے ساتھ برابر شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی طرف اولاد و بیوی کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان تمام باتوں سے بری ہے۔ آیت 2، اللہ ہی نے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے بنایا، تم انہی کی اولاد ہو، گویا تم بے واسطہ آدم کے مٹی سے بنے۔ پھر اللہ نے تمہاری موت کا ایک مقررہ وقت ٹھہرایا اور دنیا کے فنا ہونے کی بھی ایک مقرر مدت ٹھہرا دی، جس کا اسی کو علم ہے کہ کب دنیا فنا ہو کر عالم آخرت کا ظہور ہوگا۔ اس آیت میں اندھا سے قیامت کا علم و وقت مراد ہے۔ قیامت کی تاریخ اللہ ہی کو معلوم ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ سورہ اعراف کی آیت 187 میں فرمایا، یعنی قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے اور وہی اسے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کو اس کی خبر سے کیا تعلق؟ اس کی انتہا آپ کے رب ہی کے پاس ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں تو قیامت کے بارے میں شک ہے، حالانکہ دنیا کا مقررہ نظام قیامت کو پکار رہا ہے۔ آیت 3، تمام دنیا کا معبود اللہ ہی ہے۔ اس آیت میں ہے کہ آسمان و زمین کا معبود اللہ ہی ہے، یعنی آسمان و زمین والے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی توحید کے قائل ہیں، اسی کو اللہ کے نام سے پکارتے ہیں اور اسی سے رغبت و شوق سے اور ڈر کر دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ بہرز کافر جنوں اور انسانوں کی وغیرہ غیر اللہ کو پوچھتے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت 84 میں فرمایا، یعنی اللہ ہی آسمان والوں کا بھی معبود ہے اور زمین والوں کا بھی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہاری برائیاں بھی جانتا ہے، یعنی تمہارے اچھے اور برے عملوں سے خوب واقف ہے۔ وما تاتیہم من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، آیت 4۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، آیت 5۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشانا من بعدہم قرنا آخرین، آیت 6۔ ان آیتوں کا ترجمہ، اور ان کے پاس رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے اسی سے منہ پھیر لیتے ہیں، پھر جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے اسے بھی جھٹلا دیا۔ ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ رہی ہیں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی ہی جماعتیں ہلاک کر چکے ہیں؟ ہم نے انہیں دنیا میں وہ قوت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب مہ برسایا اور ان کے نیچے جاری رہنے والی نہریں بہا دیں، پھر انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 4 سے 6 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 4، ظالم معقول بات بھی نہیں مانتے۔ مشرکوں اور سرکشوں کی پرانی عادتوں کا بیان ہے کہ ان کے پاس توحید و رسالت کی جو نشانی یا معجزہ پکی دلیل آتی ہے اسی سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ آیت 5، اس میں جھٹلانے والوں کے لیے سخت ڈراوا ہے کہ سرکشی و تکذیب رنگ ضرور لائے گی اور اس کا تلخ نتیجہ ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہے گا اور اس کا وبال ضرور پڑ کر رہے گا۔ آیت 6، اللہ سرکشی کے انجام سے ڈرا رہا ہے کہ اب بھی ہوش میں آ جاؤ، کہیں اس بے ہوشی کی وجہ سے تمہارا بھی وہی انجام نہ ہو جو تم سے پہلی قوموں کا ہوا۔ پہلی قومیں قوت و طاقت میں، کثرت و مال و اولاد میں، قبضے و اقتدار میں اور زمین آباد کرنے میں تم سے بڑھ کر تھیں۔ ان کی دولت تمہاری دولت سے کہیں زیادہ تھی، ان کی کثرت اولاد کے مقابلے میں تمہاری اولاد کچھ بھی نہیں، وہ تم سے زیادہ لمبی لمبی عمروں کے مالک تھے، ان کی تم سے بہت زیادہ عزت و جاہ تھی،
اور ان کا لاؤ لشکر تم سے بہت ہی زیادہ تھا۔ غرض یہ کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں تم سے اچھے اور بڑھے ہوئے تھے۔ وقت پر آسمان سے مے برستا تھا، چپے چپے پر نہریں اور چشمے جاری تھے، زمین کی برکتیں زوروں پر تھیں اور اللہ نے انہیں خوب وسعت دے دی تھی۔ وہ فراخی پر پھول کر اللہ کو بھول گئے، گناہوں میں ڈوب گئے اور نیکیوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ آخرکار اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور انہیں برباد کر کے ان کی جگہ دوسری قوم پیدا کر دی۔ پھر جب انہوں نے بھی اپنی سابق قوم کا طریقہ اختیار کیا، اللہ نے انہیں بھی تباہ کر دیا۔ اسی طرح لگاتار نافرمان قوموں کی بربادیوں کی عبرتناک داستانیں موجود ہیں۔ ان سے سبق حاصل کرو اور پھونک پھونک کر قدم اٹھاؤ۔ تم ان سے زیادہ اللہ کو پیارے نہیں ہو۔ یاد رکھو، نافرمانیوں سے جو انجام ان کا ہوا وہی تمہارا ہونا ہے، اس لیے سوچو اور سمجھو۔ یہ تھا سورہ انعام کی آیت 1 سے 6 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔